السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی نریٹر آفرین اور اردو افسانے میں کرتی ہوں آپ سب کا خوش آمدید۔ اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے مہرو، جسے تحریر کیا ہے رضیہ بٹ نے، تو آپ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول مہرو، جسے تحریر کیا ہے رضیہ بٹ نے۔ مہرو، قسط نمبر 4۔ کمرے کا اے سی آن تھا اور بتی بند تھی۔ حماد اپنے بیڈ پر لیٹے تھے، ماتھے پر رومال سے پٹی باندھ رکھی تھی، چہرہ پسماردہ اور خود نڈھال تھے۔ خوبصورت آنکھیں ان بے آباد اور ویران جزیروں کی طرح تھیں جن کی زندگی اور گہما گہمی قدرتی آفات کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ ان کے ذہن پر اپنی 2 سالہ ازدواجی زندگی کے عکس لہرا رہے تھے۔ سوچ سوچ کر وہ مزید غمزدہ ہو رہے تھے۔ شریف چائے لے کر آیا۔ اس نے بتی جلا دی اور چائے کی پیالی ٹرے سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، صاحب چائے۔ لے لوں گا، وہ خالص سے بولے۔ صاحب بسکٹ لیں گے؟ نہیں شریف، تمہیں کہہ جو دیا ہے، چائے کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے۔ صاحب فیصل صاحب کو فون کروں؟ کس لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ شریف چپ ہو گیا۔ وہ واپس جانے لگا تو حماد بولے، یہ لائٹ بند کر دو۔ شریف نے گہری سانس لی اور ہاتھ بڑھا کر بتی بند کر دی۔ بس جاؤ، وہ بولے۔ اور سنو، وہ پلٹنے کو تھے کہ انہوں نے کہا، کوئی تعزیت کے لیے آئے تو مجھے بلا لینا۔ اچھا صاحب، وہ غمزدہ آواز میں بولا اور پلٹ گیا۔ دروازہ اس نے دھیرے سے بند کر دیا۔ بیچارہ شریف اپنے صاحب کا غم غلط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کو گزرے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن صاحب کی حالت نہ سنبھلی تھی۔ وہ تو نوکر تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رسائی فیصل تک ہی تھی۔ فیصل حماد کی شادی کے بعد ہی کراچی آ چکا تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی بھی ہو گئی تھی۔ یہ شادی مہرو نے ہی اپنی اور نگار کی مشترکہ دوست سے کروائی تھی۔ مہرو کی وفات پر فیصل نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، ہر کام میں پیش رہا تھا، ورنہ حماد کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ کیسے اس کی تدفین ہوئی، گھر میں آئے گئے کو کس طرح سنبھالا، سارے کام انجام پائے۔ ممی پاپا اور عذرا کے علاوہ لاہور سے کچھ عزیز، جن میں صفیہ خالہ بھی آئی تھیں۔ مہرو کی اچانک جواں مرگی نے سب کے دل ہلا دیے تھے۔ ممی تو پچھاڑے کھا کھا کے گری تھیں، اتنی اچھی بہو بچھڑ گئی تھی، ایک اکلوتے بیٹے کا گھر برباد ہو گیا تھا۔ کتنے شوق اور ارمان سے وہ مہرو کو بیاہ کر لائیں تھیں۔ مہرو نے بھی بیٹی بن کر دکھایا تھا۔ جب بھی لاہور گئی یا جب بھی ممی پاپا کراچی آئے، اس نے پیار محبت اور خلوص سے ان کی خدمت کی تھی۔ ممی پاپا آج ہی واپس گئے تھے۔ عذرا تو جاتے وقت دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ ممی پاپا نے تو خود حماد کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن وہ اس آشیانے کو نہ چھوڑنا چاہتے تھے جس میں مہرو کے ساتھ پورے 2 سال رہے تھے۔ دوسری وجہ نہ جانے کی خالہ سعیدہ بھی تھیں، جو مہرو کے مرنے سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ 10 دن سے ان کی حالت خراب تھی اور وہ ہسپتال میں داخل رہی تھیں۔ مہرو سے بچھڑنے کا صدمہ جان لیوا تھا۔ اس طرح نگار بھی یہاں نہیں تھی اور وہ ہسپتال میں داخل تھیں۔ مہرو سے اکیلی خالہ کو چھوڑ کر لاہور جانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ خالہ کی حالت ان سے بھی بری تھی۔ چند دن پہلے جب حماد نے انہیں اسپتال سے لے کر گھر آئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حماد سے کہا تھا کہ وہ نگار کو فون کرے۔ حماد نگار سے چڑھنے لگے تھے۔ 2 سال میں ایک بار بھی اس نے بہن سے رابطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ مہرو نے کئی بار کوشش کی تھی۔ اب خالہ نے قاسم چچا سے امریکہ نگار کی ماموزاد بہن اسما کو فون کروایا تھا۔ نگار کسی ہاسٹل میں رہتی تھی، اسما کے پاس آتی جاتی رہتی تھی، لیکن جوان مرد بہن بھی اس کے پتھر دل کو موم نہ کر سکی تھی۔ اس نے افسوس کا فون تک نہ کیا تھا۔ خالہ گھر آئیں تو بہت پریشان اور بے چین تھیں۔
حماد کی منت کی تھی کہ ایک بار پھر فون کرے نگار کو، آسمہ کو تاکید کریں کہ وہ نگار تک پیغام پہنچا دیں کہ خالہ تڑپ رہی ہے۔ حماد نے ان کی منت پر پسیج کر بھی آسمہ کو فون کیا تھا، حالانکہ نگار کا نام بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ اتنی شقی القلب بہن انہوں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس نے پھر بھی فون کا جواب نہ دیا۔ آسمہ فون پر مل گئی تھی، لیکن نگار سے اس کا رابطہ نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ نگار 2 دن ہوئے کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں شکاگو گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے خالہ کو بتا دیا تھا، اور خالہ نے چھاتی پر 2 تھپڑ مارتے ہوئے رو کر کہا تھا، ہائے نگار، تو اتنی بے مروت تو نہ تھی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ حماد ایسی بے حس لڑکی پر حیران تھے، جسے نہ تو بہن کے مرنے نے تڑپایا تھا اور نہ ہی اکیلی اور بے یارو مددگار خالہ جس نے ماں بن کر پالا تھا نے دل ہلایا تھا۔ حماد خود ٹوٹے ہوئے تھے، پھر بھی جہاں تک ہوتا خالہ کو تسلیاں دیتے تھے۔ نگار کے متعلق زیادہ سوچنے کی انہیں ضرورت نہ تھی، نہ فرصت، وہ تو اپنا غم ہی سنبھال نہ پا رہے تھے۔ مہرو کی قربت اور رفاقت کے 2 سال ان کے ذہن کی اسکرین پر فلم کی طرح اترتے رہتے تھے۔ انہوں نے ان 2 سالوں کو پل پل یاد کیا تھا۔ شادی کتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی، ممی پاپا نے دل کھول کر پیسہ لگایا تھا اور اپنے دل کے ارمان پورے کیے تھے۔ دوستوں نے ان کا حجلہ عروسی کتنا شاندار سجایا تھا، روشنی، مہک اور رنگوں کا دریا بہہ رہا تھا، پھولوں اور چمکتی تاروں سے جال سا بنے ہوئے تھے۔ مسحری کے ارد گرد چمکیلے پھولوں کی لڑیوں والے پردے لہرا رہے تھے، اور جب باہری عروسی جوڑے اور زیورات سے لدی پھندی مہرو اس مسحری پر لا کر بٹھائی گئی تو کمرے کا حسن و نکھار دوبالا ہو گیا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ حماد کے دل و دماغ پر وہ رات نقش تھی، حسن و عشق کی معرکہ ناقابل فراموش تھی۔ پھر مائی غسل منانے کے لیے انہوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کیا تھا۔ حسین و خوبصورت لمحوں کو انہوں نے کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لیا تھا۔ واپس آنے پر دوست احباب کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دعوت پر مہرو سج بن جاتی، یہ حماد کے صبر و ضبط کا امتحان ہوتا۔ ان کا جی چاہتا مہرو کو دعوت کی بجائے اپنے ان آغوش محبت میں رکھیں، وقت کی نبض تھم جائے اور وہ وہیں عشق و محبت کو اس کے جاسوس حسن پر نچھاور کرتے رہیں۔ شادی کے دوسرے ماہ دونوں واپس کراچی آ گئے تھے۔ عملی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ مہرو کو گھر کی سجاوٹ، آرائش اور زیبائش کا بے انتہا شوق تھا۔ وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا چاہتی تھی۔ وہ ہنس کر عماد سے کہتی، گھر کو تو آپ نے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، کون کہہ سکتا ہے یہ پروفیسر حماد احمد کا گھر ہے؟ حماد مسکرا دیتے اور کہتے، اس گھر کو تمہارا انتظار تھا، تم آ گئی ہو تو تعظیم کرو اس کی۔ وہ شان تفاخر سے اترا جاتی، اس نے گھر کی سجاوٹ بناوٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔ سارا دن کام میں لگی رہتی، کبھی بازاروں کے چکر لگتے، کبھی حماد سے چیزوں کی فرمائش ہوتی۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہا کرتی تھی۔ ہاں، ایک غم کا سایہ اس کی خوشیوں کو غیر محسوس طریقے سے محیط کیے رکھتا تھا، اور وہ غم تھا نگار کا، اس کے روٹ کر چلے جانے کا، ہزاروں میل دور چلے جانے کا۔ وہ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تو حماد کی گود میں سر رکھ کر بیچارگی سے کہتی، حماد آپ نہیں جانتے، قصور میرا تھا، زیادتی میں نے کی تھی، میری وجہ سے اس نے گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ سسکنے لگتی، وہ اب واپس بھی نہیں آتی مہرو۔ حماد اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تسلی دیتے، تم دل چھوٹا نہ کرو، سارا الزام اپنے سر کیوں لیتی ہو؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، قصوروار تم نہیں وہ بھی ہے۔ وہ سسک اٹھتی۔ حماد اسے تسلی و تشفی دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور وہ بہل بھی جاتی۔ حماد جو اسے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، اسے غمزدہ کہاں دیکھ سکتے تھے؟ مہرو خوش ہو جاتی، ان کے سنگ اتراتی پھرتی۔ حماد نے لیٹے لیٹے کروٹ بدل لی۔ یادیں ایک تسلسل کے ساتھ ذہن میں چلی آ رہی تھیں۔ مینی کی خوشیاں، اس کے غم، سب ذہن میں فلم کی طرح لہرا رہے تھے۔ مہرو کے سنگ انہوں نے جو سال گزارے تھے وہ بڑے خوشگوار، بلکہ بے حد خوشگوار تھے۔ ہاں، کبھی کبھی یہ خوشیاں وقتی طور پر مان پڑ جاتی تھیں۔ انہیں یاد تھا جب پہلی بار مینی پر غصے میں برس پڑے تھے۔ شادی کو ابھی کچھ زیادہ دن تو نہ ہوئے تھے، بات معمولی سی تھی، کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، بس اسی بات پر اشتعال آ گیا تھا۔ مینی تو بت بن گئی تھی، پیار کے ہنڈولوں میں جھولتے اتنا زبردست جھٹکا لگا، پھیلی پھیلی آنسوں
آنسو بھری آنکھوں سے جن میں حیرانگی تھی ہادی کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور بدن لرزنے لگا تھا۔ وہ سہم گئی، ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حماد نے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے مہرو کو بازوؤں میں بھر لیا، پیار کرتے ہوئے معذرت کی، اس کی آنکھوں میں رکے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لیا۔ مہرو ڈری، سہمی، ان کے مضبوط بازوؤں میں سمٹی رہی۔ 2 سالہ زندگی میں ایسا واقعہ زیادہ تو نہیں 3-4 مرتبہ ہوا تھا۔ حماد نے آنکھیں میچ لیں۔ افسوس ہو رہا تھا ایسی حرکت ان سے کیوں سرزد ہوئی تھی۔ کیا پتہ تھا مینی کا ساتھ صرف 2 سال کا ہے، لیکن حماد کو تسلی بھی تھی۔ مینی ان کے ساتھ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے کبھی اس کے کارناموں میں دخل نہ دیا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی کرتی تھی۔ گھر سے مجنونانہ لگاؤ تھا۔ اس نے چند ماہ میں ہی گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ حماد کی دوست اور مینی کی سہیلیاں جب بھی آتیں گھر کی بے حد تعریف کرتیں۔ فیصل تو مینی کے حسن ذوق کا مداح تھا۔ وہ جب بھی آتا اپنی بیوی سمن سے کہتا، بھابھی سے تم بھی انٹیریئر ڈیکوریشن کی تربیت لے لو۔ مینی اترا کر حماد کو دیکھتی، جن کی خوبصورت نگاہوں میں تعریف و توصیف ہوتی، لیکن کبھی کبھی مینی تعریفیں سن کر بے چین بھی ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حماد وہ دن یاد کر رہے تھے جب ایسے ہی ایک دن فیصل نے جب گھر کی بہت تعریف کی تھی تو مینی ان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ دروازہ لاک کر دیا تھا اور رو رو کر منہ سرخ اور آنکھیں مترم کرتی تھیں۔ بمشکل حماد نے دروازہ کھلوایا تھا تو ان کے بازوں میں جھول کر بولی تھی، ہادی، نگار کہتی تھی جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارا گھر میں ڈیکوریٹ کروں گی۔ وہ میرا گھر سجا نہ سکی، چلی گئی۔ اوہ خدایا، حماد چلائے، اس میں رونے کی کیا بات ہے مینی جانی؟ تم خود اتنی اچھی ڈیکوریٹر ہو۔ وہ چلی گئی، بھول جاؤ اسے۔ میں تو حیران ہوں تم پر، جس بہن نے تمہاری خوشی میں شرکت نہیں کی اس کی خاطر تم جان ہلکان کرتی ہو۔ حماد کو واقعی مہر نگار کے نام سے چڑھ ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ذکر بھی سننا نہ چاہتے تھے۔ ایسی بے حس لڑکی کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اس دن انہوں نے کتنی مشکل سے مینی کو بہلایا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ اس طرح اسے یاد نہیں کرے گی، ورنہ وہ مسکرا کر اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولے، ورنہ غصے میں برس پڑوں گا۔ مینی نے روتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے انہیں دیکھا تھا۔ حماد نے اپنے ہونٹوں سے ان ہونٹوں کو مسکراہٹ اور آنسوؤں کی نمناہٹ کو چن لیا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ حماد یادوں میں کھوئے رہے۔ یادیں قطرہ قطرہ بارش کی طرح ایک رات ان کے بازوؤں پر سر ٹکائے، وہ اپنا بازو ان کی چھاتی پر ٹکائے۔ مینی کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کیا بات ہے مینی؟ حماد نے پیار کرتے ہوئے کہا۔ کہہ ڈالو جو کہنا چاہ رہی ہو تو کہو۔ حماد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ مہین پنک رنگ کی شب خوابی کے لباس میں مجسم قیامت بنی ہوئی تھی۔ ہادی نے اس کے پھسلنے حسین کندھوں پر ہاتھ پھیرا۔ بات سنجیدہ ہے، وہ بال پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، میں بھی اٹھ بیٹھوں؟ وہ شوخی سے ہنسے۔ نہیں، لیٹی رہی ہے۔ وہ جھکی۔ ہاں تو کہو۔ حماد نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ حماد، وہ سنجیدہ ہو کر بولی، ہماری جائیداد ہے نا، وہ میرے اور نگار کے نام ہے، تو میں چاہتی ہوں اپنا حصہ نگار کو گفٹ کر دوں۔ نگار کے نام پر حماد نے بیزاری سے منہ بنایا۔ اس کے نام سے انہیں چڑ سی لگتی تھی۔ ہادی، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو اعتراض نہ ہو؟ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تمہاری چیز ہے، جسے مرضی چاہے دو۔ آپ کتنے اچھے ہیں، میرے دل کا بوجھ آپ نے ہلکا کر دیا۔ دیکھیں نا حماد، میں اپنے آپ کو نگار کے معاملے میں بہت قصوروار محسوس کرتی ہوں۔ ہر بار ایک بار سا رہتا ہے میرے ذہن پر۔ وہ تکیہ برابر کرتے ہوئے ذرا اونچے ہوئے اور مہرو کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے، جو جی چاہے کرو، لیکن اس کے بعد نارمل ہو جانا۔ یہ جو تمہیں ہر 2 مہینے پہ نگاریہ ہو جاتا ہے نا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ لفظ نگاریہ پہ مہرو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فضا میں جیسے تقرئی گھنٹیوں کی کھنک لہرا گئی ہو۔ حماد نے اسے لپٹا لیا۔ اس بات کے چند دنوں کے بعد مینی جائیداد کی کاغذات، رجسٹریاں وغیرہ اکٹھی کرنا شروع ہو گئی۔ کئی کاغذات اسے نہ مل سکے، شاید نگار نے کہیں رکھ دیے تھے، اور نگار سے رابطہ کہاں ممکن تھا۔ مینی نے اسی سلسلے میں حماد سے بات کی تو وہ بولے، مجھے کیا پتہ کیا کرنا ہوتا ہے ایسی صورت میں، تو بہتر ہے کسی وکیل کی خدمات حاصل کر لو۔
آپ کسی وکیل سے ملا دینا، میں تو بہت مصروف ہوں ان دنوں، فیصل سے کہہ دوں گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ فیصل نے جائیداد کی یوں منتقلی کا سنا تو اسے کچھ اچھا نہ لگا، لیکن یہ مینی کا ذاتی معاملہ اور ذاتی چیز تھی، اس لیے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ہاں، اسے اپنے ایک جاننے والے ایڈوکیٹ طیب علی کے پاس لے گیا۔ قانونی کارروائیاں پیچیدگیاں کیے ہوئے تھیں، پورے کاغذات کے بغیر جائیداد منتقل نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں، مینی وصیت کر سکتی تھی کہ اس کی جائیداد نگار کو ملے۔ حماد نے جب وصیت کا سنا تو حیران ہوئے، لیکن مینی بہت خوش تھی۔ تمہارے ارادے خطرناک لگتے ہیں، حماد نے مذاق میں کہا۔ کیوں؟ وہ اترائی۔ وصیت تو اوپر جانے والے لکھ دیتے ہیں۔ وہ اسے بازو میں بھر کر بولے۔ کہیں تمہارا ارادہ بھی تو نہیں بن رہا؟ مین ان کے بازو میں بیچھی بیچھی بولی۔ ہادی، اگر میں مر جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ حماد جان گئے تھے کہ وہ بڑی جذباتی ہو رہی ہے، اس لیے مذاق میں بولے، روؤں گا، پیٹوں گا اور پھر صبر کر لوں گا۔ ہائے ہادی، بس تو اور کیا؟ چلو اور چھلانگ ماری تو دیوانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے جو تم مر جاؤ۔ دونوں ہنس دیے۔ مہرو نے اپنا سر ان کی چھاتی میں چھپا لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے پیار کرنے لگے۔ حماد کو یاد تھا اسی شام مہرو نے ان سے کہا تھا، اس خبر کی اطلاع نگار کو دے دوں؟ نگار کبھی ملی ہے فون پر؟ حماد نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اسما کو ہی کہہ دیتی ہوں، نگار تک پیغام پہنچا دے گی۔ دیکھو مینی، آئندہ نگار کے معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیا کرو، جس طرح دل چاہے اس سے نمٹو، مجھے نہ بتایا کرو۔ وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن اس نے نگار کے لیے اسما کو فون کر دیا تھا۔ حماد نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ سپہر اب شام کی دھندلکوں میں ڈھل رہی تھی، اندھیرا اچھا خاصا پھیل چکا تھا، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ کتنے دکھی ہو رہے تھے وہ مینی کو یاد کر کے۔ مینی کو فوت ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ حماد کافی حد تک سنبھل چکے تھے، اب لیب بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے کولیگ رشید، میر ہمایوں، ڈاکٹر چشتی اور اعظم وغیرہ نے انہیں سہارا دینے میں کافی مدد کی تھی۔ فیصل کا تو جواب ہی نہیں تھا، دن رات سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہتا تھا، حوصلہ دیتا تھا، تسلی کی باتیں کرتا تھا، زمانے کی دستور سمجھاتا تھا۔ اکثر اس کی بیوی سمن بھی حماد کی دلجوئی کرتی تھی۔ مینی بھلا دینے والی شے نہ تھی، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا، وہ اتنی مختصر زندگی ہی لے کر آئی تھی۔ حماد کے سنگ اس نے 2 سال ہی گزارے تھے، لیکن یہ 2 سال حماد کو بعض اوقات 2 مختصر لمحے لگتے تھے اور کبھی 2 صدیوں پر محیط ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ 2 سال عجیب ہی ڈھنگ سے گزرے تھے، خوشیاں بھی تھیں اور غم بھی۔ غم تو مہرو نے جیسے اپنے اندر اتار لیے تھے، اور ظاہر ہے جب وہ غمزدہ ہوتی تو حماد بھی چین سے تو نہ رہ سکتے تھے۔ حماد اب کافی سنبھل چکے تھے، لیکن یادیں بار بار ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دیتی تھیں۔ اکیلے ہوتے تو شدت سے وہ یاد آتی، کبھی چیزوں کے حوالے سے اسے یاد کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اس دن وہ آفس میں بیٹھے کام میں مصروف تھے، دھیان پورے کا پورا کام کی طرف تھا۔ اچانک ان کی نظر کرسٹل کے پین ہولڈر پر پڑی جو فائلوں کے قریب پڑا تھا اور جس میں 2-3 مختلف سیاہیوں کے پین رکھے تھے۔ کرسٹل کے پین ہولڈر کو دیکھتے دیکھتے انہیں مینی یاد آ گئی۔ یہ پین ہولڈر وہ لائی تھی۔ وہ کرسٹل کی چیزوں کی بڑی شوقین تھی، جب بھی شاپنگ پہ جاتی ایک آدھ چیز ضرور خرید لاتی تھی۔ یادیں لپک جھپک ذہن میں آنے لگیں۔ حماد نے فائل پڑے ہٹا دی اور سر میز پر رکھے بازوؤں کے حلقے میں رکھ دیا۔ انہیں وہ یہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ دفتر سے گھر گئے تو مینی گھر میں نہ تھی۔ شریف، انہوں نے نوکر کو پکارا۔ جی صاحب، وہ کچن سے نکل آیا۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ بازار گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، چھوٹے لڑکے راجو کو ساتھ لے کر گئی تھیں۔ مہرو گھر پر نہ ہوتی تو حماد کو سخت کوفت ہوتی تھی، وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ شادی کو ابھی 4 ماہ ہی تو ہوئے تھے، شوق مان تو نہ پڑ سکتا تھا۔ حماد ابھی جزبزی ہو رہے تھے کہ وہ پورچ میں سوزوکی کے رکنے کی آواز آئی۔ مینی آ گئی تھی، لیکن حماد نے اسے تنگ کرنے کے لیے منہ پھلا لیا تھا اور کرسی میں پڑ گئے تھے۔ اوہ حماد، آپ آ گئے، وہ 2-3 لفافے میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ راجو کچھ ڈبے اٹھائے پیچھے آ رہا تھا۔ حماد کچھ نہ بولے تو وہ کھسیانی سے ہنستے ہوئے بولی، آج آپ 15 منٹ پہلے آ گئے ہیں، میں اپنے ٹھیک ٹائم پر واپس آ گئی ہوں۔ حماد چپ رہے، سائے ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر دیکھنے لگے۔
ہاں دی، وہ پیار سے مناتے ہوئے بولی۔ حماد اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئے، وہ بھی لپک کر پیچھے آئی اور ان کی گلے میں باہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولی سوری۔ حماد مسکرا دیا اور اسے بازوؤں میں لے کر گھماتے ہوئے بولے مجھے سخت چڑھ ہے جانب، میں گھر آؤں تو تمہیں غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، سارا دن جہاں مرضی گھومتی پھرتی رہا کروں لیکن میرے آنے سے پہلے گھر آ جایا کروں۔ یس سر، وہ سلیوٹ کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر مسکراتے ہوئے کہا ابھی تو آپ میری شاپنگ دیکھیں تو خفا ہوں گے۔ کیوں؟ کہیں گے اتنے پیسے خواہ خرچ کر آئی؟ خرچ کا حساب تم ہی جانو، میرے پاس پیسے تھے، دکانوں کا کرایہ بھی آیا تھا، میری بڑی خواہش تھی کہ کرسٹل کے واز لانے کا۔ اللہ ہادی اتنے خوبصورت تھے، دیکھو گے تو تعریف کرو گے، پھر ہمارا ڈرائنگ روم سج جائے گا، ایک دم جگمگا اٹھے گا۔ حماد ٹائی کھولنے لگے، کوٹ اتار کر انہوں نے کرسی کی پشت پر ڈال دیا تھا۔ وہ جانتے تھے مینی کو چیزیں خریدنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، کرسٹل تو اس کی کمزوری تھی، پچھلے ماہ ہی اتنی قیمتی شینڈلر لائی تھی ڈرائنگ روم کے لیے۔ حماد صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگے، مینی کمرے سے نکل گئی اور جب واپس آئی تو اس نے مختلف ڈبے اٹھا رکھے تھے، خود شاپنگ بیگ راجو اٹھا لایا تھا، ڈبے اس نے بڑی آہستگی سے بیڈ پر رکھ دیے۔ راجو شاپنگ بیگ کرسی پر رکھ کر چلا گیا۔ شاپنگ بیگ میں تو گھر کی ضرورت کی عام سی چیزیں تھیں، ڈبوں میں کرسٹل کے واز اور دوسری ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں۔ دکھاؤں؟ مہرو بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے مسکرائی۔ دکھائیے جناب۔ حماد ساحل سے صوفے پر پھیل گئے۔ مینی نے ایک ڈبہ اٹھایا، وہ بے حد خوش تھی، چہرہ گلگوں تھا، آنکھوں میں ستاروں کی چمک تھی، اور وہ جب بھی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اس کے چہرے پہ رنگ اور نور کے سائے لہرایا جایا کرتے تھے۔ اس وقت حماد اس کو بے حد پیار سے دیکھ رہے تھے۔ مینی نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے چمکتا جگمگاتا گلدان نکال کر احتیاط سے حماد کو پکڑا دیا۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ بولی۔ جی ہاں، آپ کی طرح بے حد خوبصورت۔ حماد نے شوخی سے اسے چھیڑا۔ میں گلدان کے متعلق آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں جناب، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے؟ صرف اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ بس؟ چلیے جناب، بہت ہی اچھا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، پھر بولی قیمت نہ پوچھیے گا؟ کافی ہوگی، اتنی ہی کافی ہے۔ ہاں، وہ ہنس دی، پھر ایک ایک کر کے اس نے ساری چیزیں حماد کو دکھائیں۔ حماد کو ان چیزوں میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی، وہ تو مینی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ مینی چند دن بہت خوش رہی، ڈرائنگ روم میں چیزیں سجائی، اس کی ترتیب بدلی، ایک نئی پینٹنگ خرید کر رکھی ہوئی تھی وہ لگائی۔ ڈرائنگ روم واقعی بہت خوبصورت نظر آنے لگا تھا۔ جو بھی مہمان آتا اس نے مہرین کے ذوق کی بے حد تعریف کی، وہ خوش ہو کر پھولی نہ سمائی تھی۔ لیکن مینی کچھ زیادہ دن حشاش بشاش نہ رہ سکی، بقول احمد اسے پھر سے نگاریہ ہو گیا تھا۔ وہ بہن کو شدت سے یاد کرنے لگی، چھپ چھپ کر روتی، کسی کام کا جی نہ لگتا، کافی کام کرنے لگتی تو جی اوب جاتا، پریشانی بڑھنے لگتی تو حماد نے اسے مشورہ دیا چند دنوں کے لیے لاہور چلی جاؤ، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ آپ بھی چلیں گے؟ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بہت کام ہے لیب کا۔ تو پھر میں کیسے جاؤں ہادی؟ کیوں؟ ہادی میں تمہارے بغیر چند دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اس نے پیار سے بازو حماد کے گلے میں ڈال دیے تھے، پھر پوچھا آپ میرے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ ہنس کر بولے۔ ہائے ہادی، اس کی حسین آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مینی تم بالکل پاگل ہو، حماد نے اسے بازوؤں میں بیچ لیا۔ ہمیں ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے، محبت بڑھتی ہے جدائی کے رنگ سے۔ وہ سراپا پیار سے بولی۔ تو پھر نہیں جانا لاہور؟ آپ بھی چلیں تو آج ہی جانے کو تیار ہوں۔ عذرا کے بہت فون آئے ہیں، ممی پاپا بھی چاہتے ہیں۔ چلو نا ہادی، 2-4 دن کی چھٹی کر لو نا۔ یہی تو مشکل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کام تو اتنا ہی مسلط کر لیا ہے آپ نے، آپ کے ساتھ ہیں نا لیب سنبھالنے کے لیے لوگ۔ میرا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ چھٹی نہیں کر سکتے؟ نہیں، کبھی نہیں، نہیں جو کہہ دیا۔ میں اگر مر جاؤں تب بھی؟ مینی نے ایک دم ہی کہا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی تھی جیسے حماد مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے، آج بھی سنجیدگی کو مزاح میں بدلنے کے لیے بولے۔ اس بات کا تو مجھے تجربہ نہیں، مر کر دکھاؤ تو پتہ چلے چھٹی کر سکتا ہوں یا نہیں۔
وہ روٹھ گئی۔ جان، حماد اس کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیار کرتے ہوئے بولے، ایک بات مانو۔ کیا؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی، یہ جو اکثر تمہیں پریشانی کے دورے آن گھیرتے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ۔ کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے، تم پریشان ہو کر مجھے بھی پریشان کر دیتی ہو۔ وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولتے، کیا کروں ہادی، میں خود تو نہیں کرتی اپنے آپ کو پریشان، تو اور کون کرتا ہے؟ نگار کا خیال ذہن سے نکلتا ہی نہیں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ نگار آ جائے واپس؟ نہیں تو پھر تم ہو آؤ امریکہ، جا کر منا لو اسے۔ میں امریکہ جاؤں؟ ہاں، کیا حرج ہے، روز کا جھگڑا ختم۔ نہیں ہادی، وہ نہیں ماننے والی، پھر قصور بھی تو میرا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں امریکہ چلی جاؤ، جا کر بہن سے مل لو۔ ہر وقت جو تم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی رہتی ہو، وہ بات تو ختم ہو۔ میں لاہور نہیں جاتی آپ کے بغیر، امریکہ جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے تمہاری مرضی، ہادی بولے، اپنی طرف سے آفر موجود ہے۔ نہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ حماد چپ رہے۔ وہ تو مینی کی دلجوئی کی خاطر ہی آفر کر رہے تھے، ورنہ دل ہی دل میں تو نگار کے نام سے ہی انہیں چڑ تھی، نفرت محسوس کرتے تھے وہ اس کے ذکر سے۔ کچھ دن سہل انداز میں گزر گئے۔ مینی کے اصرار پر حماد نے 2 دن کی چھٹی کی اور لاہور ہو آئے۔ ممی پاپا دونوں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عذرا تو خوشی سے باولی ہو گئی تھی۔ حماد 2 دن کے بعد واپس آ گئے۔ مینی کو سب مجبور کر کے چند دن کے لیے سب نے روک لیا۔ اللہ بھابھی، 2-4 دن ہمارے لیے بھی ہونے کے لیے رک جائیں نا، عذرا نے کہا۔ بیٹی، یہاں رشتہ دار موجود ہیں، دوست احباب ہیں، سب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شادی کے چند دن ہی تو تم ہمارے یہاں رکی ہو، اب آئی ہو تو چند دن رک جاؤ، یہاں ہلا گلا بھی میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، ممی نے کہا۔ اصرار اتنا خلوص و محبت بھرا تھا کہ مینی کو رکنا ہی پڑا۔ دن بھر تو کافی مصروفیت اور گہما گہمی میں رہتی تھی، لیکن رات اترتی ہی مہرو کو حماد کی کمی محسوس ہونے لگتی۔ ان کے بغیر سونے کی عادی ہی کہاں رہی تھی، نیند ہی نہ آتی۔ 2 دن تو ایسے ہی گزرے، پھر وہ پلز لے کے سونے لگی۔ یہ سلسلہ زیادہ طویل نہ ہوا۔ 5ویں دن حماد کا فون آ گیا۔ مینی کو بلاوا بھیج دیا۔ بھائی فوراً واپس آ جاؤ، انہوں نے کہا۔ کیوں؟ وہ جان بوجھ کر اترائی۔ گھر خالی خالی لگتا ہے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے، تمہاری فوری ضرورت ہے۔ جو نہ آؤں تو میں سارا کام چھوڑ کر آ جاؤں گا، بس بہت ہو لیا۔ واقعی بہت ہو لیا ہادی، مجھے تو تمہارے بغیر چین ہی نہیں آ رہا۔ اگلے دن وہ کراچی پہنچ گئی تھی۔ چند دنوں کی جدائی تھی، لیکن لگتا تھا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر برسوں بیت گئے ہیں۔ مینی تو واقعی ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ پھر ڈھیر سارے دن اطمینان سے گزر گئے۔ مینی گھر کی دیکھ بھال میں لگ گئی اور حماد لیب میں مصروف ہو گئے۔ حماد صبح کام پر جاتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ مینی یہ وقت اپنے آپ کو مصروف رکھ کر گزارتی، کبھی شاپنگ کے لیے چلی جاتی، کبھی کسی سہیلی کے یہاں۔ دوسرے تیسرے دن خالہ کی خبر گیری کرنے چلی جاتی۔ خالہ اکیلی رہ گئی تھی، اس بات کا اسے احساس تھا، لیکن خالہ کے پاس 2 پرانے نوکر تھے جو ان کی دیکھ بھال اچھی طرح کرتے تھے، اسی لیے مینی بیغم تھی۔ پھر بھی دوسرے تیسرے دن چکر لگا لیتی۔ خالہ بھی ہفتے میں 1 بار مینی کی طرف ہو آتی تھیں۔ اس دن بھی خالہ مینی کے ہاں ہی آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا دونوں نے اکٹھے کھایا تھا۔ خالہ کو بازار جانا تھا، کچھ چیزیں خریدنی تھیں، مینی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں بازار چل دیں۔ واپس آ کر چائے پی۔ پھر مینی نے خالہ کو اپنے نئے طریق سے سجایا ہوا ڈرائنگ روم دکھایا۔ کرسٹل کی جو چیزیں لائی تھی بڑے شوق سے خالہ کو دکھائی۔ خالہ واس کو تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ایک دفعہ نگار میرے ساتھ بازار گئی تھی تو اسے یہ واس بہت اچھا لگا تھا، بالکل ایسا ہی تھا۔ نگار کو کرسٹل کی چیزیں بہت پسند تھیں۔ مینی اداس ہو گئی۔ ارے ہر خوبصورت چیز پسند تھی، کرسٹل کی ہو خواہ چینی کی، ڈھیروں ڈھیر اکٹھی کی ہوئی تھیں، سب یہی چھوڑ گئی۔ انہوں نے آہ بھری۔ خالہ، مینی رہانسی ہو گئی۔ جی، انہوں نے کہا۔ نگار ناراض تو مجھ سے ہوئی ہے، وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ ساتھ آپ کا بھی چھوڑ دیا، کبھی فون نہیں کیا، خط بھی نہیں لکھا، کسی آتے جاتے کے ہاتھ پیغام بھی نہیں بھیجا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، وہ ننھے سے رومال سے اپنی بھیگی آنکھوں کے گوشے پوچھتے ہوئے بولی۔ دونوں کچھ دیر دل گرفتہ پشمنم نگار کی باتیں کرتی رہیں۔ خالہ شام کو چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میری دل کھول کر روئی، دل کا غبار پھر بھی ہلکا نہ ہوا۔
وہ اپنے آپ کو قصوروار تو سمجھتی ہی تھی، اب شدت سے اسے احساس نے آ لیا خالہ بیچاری کو بھی دکھ اور تنہائی اسی کی وجہ سے ملی تھی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، نام کی کومل سی بھنگ بھی لال تھی، چہرہ دھونے اور ہلکا سا میک اپ کرنے کے باوجود اداس تھا۔ حماد آئے تو جانتے دیر نہ لگی کہ آج پھر نگار کا بھوت سوار ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی، مینی چپ رہی، لیکن جب رات وہ پھر بستر میں لیٹے تو مینی نے ان کے سینے پر سر رکھ کے کہا، آج خالہ آئی تھیں ہاتھی، اور خالہ بھانجی مل کر روتی رہیں، ایک خود غرض لڑکی کو یاد کر کے۔ حماد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قصر شوخ لہجے میں کہا، مینی کو مزید غمزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہادی، مینی نے سر اٹھا کر اس کی سرمگی حسین آنکھوں میں دیکھا، نگار ہی کی باتیں کرتے رہے، ہم خالہ کو بھی وہ کم پیاری نہیں تھی۔ جی فرمائیے، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حماد نے بظاہر ہنس کر کہا، لیکن اندر سے چڑھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ اس نے پھر اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ دیا، ان کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور یوں ان سے چپک گئی جیسے ان میں سما جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ مینی، کیا ہو رہا ہے؟ حماد نے جلدی سے اپنی گردن اس کے بازو سے نکالتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ہادی، وہ دکھی لہجے میں بولی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ ناراض تو نہ ہوں گے؟ ارے بھائی، کہا تو نہیں ناراض ہونے والا، اگر بارات ناراض ہونے والی ہوئی بھی تو نہیں ہوگا۔ وہ مذاق کے انداز میں بولے تو مہرو نے ان کی بات کاٹ کر بھیگی آنکھوں سے کہا، مذاق کی بات نہیں تو پھر؟ ہادی، مجھے کبھی کچھ ہو گیا نا؟ کیا؟ مجھے کبھی کچھ ہو گیا نا تو میری ساری چیزیں، جیولری، نئے کپڑے، جتنے ڈیکوریشن پیسز میں نے خریدے ہیں نا۔ وہ چند لمحوں کو چپ کر گئی۔ اس کی بے پناہ سنجیدگی سے حماد بھی ہل گئے تھے، لیکن اسے ہنسانے کی کوشش میں بولے، ہاں تو جناب، تو کبھی کچھ بھی ہو گیا تو آپ کی ساری چیزیں باہر پھینکوا دوں؟ ارے، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، حماد اسے گدگدانے لگے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے اسی لہجے میں کہا، مجھے کبھی بھی کچھ ہو گیا تو میری چیزیں نگار کو دے دینا۔ اوہ خدایا، حماد جھلا گئے، لیکن مینی ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ حماد مشکل میں پڑ گئے، سمجھ نہ آتا تھا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس رات بڑی مشکلوں سے انہوں نے مینی کو بہلایا، اور اب میز پر بازوؤں کے حلقے میں سر رکھے وہ سوچ رہے تھے کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی مینی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ جی نہ پائے گی۔ البم ان کے گھٹنوں پر کھلا پڑا تھا اور وہ صوفے کی پشت پر گردن ڈالے، آنکھیں بند کیے، یادوں کے ٹھانٹے مارتے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ یہ البم مینی نے مرنے سے 2 دن پہلے ہی ترتیب دیا تھا۔ پہلے صفحے پر اپنی اور حماد کی شادی کی پہلے کی تصویریں لگائی تھیں، پھر شادی کے ہنگاموں کی، اسی طرح ترتیب وار 2 سالوں کو اس نے البم میں بند کر دیا تھا۔ ایک ایک تصویر سے کوئی نہ کوئی یاد وابستہ تھی۔ ابھی حماد البم کے ایک ایک صفحے سے خوبصورت یادیں چنتے، جس تصویر پر رکے تھے وہ مہر اور ممی کی تھی۔ ممی لاہور سے آئی تھی۔ مینی خوشی سے باولی سی ہو گئی تھی۔ ممی، آپ نے بہت اچھا کیا جو آ گئیں۔ ممی، میں آپ سے بہت اداس ہو گئی ہوں۔ ممی عذرا کو بھی ساتھ لے آتی۔ ممی، مجھے لگتا ہے آپ ہادی کی نہیں میری ممی ہیں۔ وہ خوشی میں بار بار ایسی باتیں کرتی تھی۔ ممی بہت خوش ہوتی تھیں، بار بار اسے لپٹا کر پیار کرتی تھیں، اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید شائستہ مجھ سے اتنا پیار نہ کرتی جو بہو بن جاتی تو۔ لیکن شائستہ کے ساتھ بھی تو ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ لڑکا تو اچھا تھا، لیکن اس کے ماں باپ جہیز کے لالچی تھے۔ صفیہ ان کے منہ تو بھر سکتی تھی، لیکن رشید صاحب رضامند نہ ہوئے تھے۔ ایسے لالچی لوگوں سے ناتا جوڑنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ شہناز تو رشتہ ٹوٹنے کی خوشی نہ ہوئی تھی، بھانجی کا خون کا رشتہ تھا، دکھ ہی ہوا تھا۔ پھر بھی وہ مہرو کو بہو کے روپ میں دیکھ کر بڑی مطمئن اور خوش تھیں۔ اس دفعہ ممی مہرو کے لیے بہت خوبصورت تحفہ لائی تھیں۔ مہرو تحفہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ ممی، دکھائیں نا کیا لائی ہیں؟ بھائی پہلے کوئی خدمت خاطر کرو، پھر دوں گی۔ ممی نے ہنس کر اس کو پیار کیا تھا۔ حماد بھی ہنس دیے۔ چائے تو پی لیں۔ پی لی ہے، مہرو معصومیت سے بولی۔ ممی اس کی سادگی پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر شریف کو آواز دی، جی بڑی بیگم صاحبہ۔ شریف آ گیا۔ میرا سوٹ کیس کہاں رکھا ہے؟ جی گیسٹ روم میں رکھا ہے۔
وہ اٹھا لاؤ۔ شریف تھوڑی ہی دیر میں ان کا سوٹ کیس اٹھا لایا، ساتھ ایک ڈبہ بھی تھا۔ جی ہے، وہ بھی لے آؤ۔ اچھا جی۔ وہ چلا گیا۔ حماد بھی اٹھ گئے اور کمرے میں لے آئے۔ وہ ممی اور مہرو کی تصویریں لینے لگے۔ ممی مہرو کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی، خوش ہو جاؤ گی تحفہ دیکھ کر۔ ہائے ممی، کھولیں نا سوٹ کیس میں جو چیزیں ہیں نا وہ تو ازرا کی طرف سے ہیں، میرا پریزنٹ ڈبے میں ہے۔ شریف ڈبہ لے آیا۔ سب لانچی میں بیٹھے تھے۔ موسم آج بہت خوشگوار تھا۔ نامالودہ سمندری ہوائیں تیزی کا روپ دھارے ہوئے تھیں۔ مہرو نے ڈبہ اٹھا کر میز پر رکھ دیا، پھر میز ممی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، دکھائیں نا آپ۔ اس کے شوق و تجسس کو بھڑکانے کے لیے ممی جان بوجھ کر ڈبہ کھولنے میں دیر کر رہی تھیں۔ میں مدد کروں؟ اس نے فیتے کھولنے کے لیے ممی کو آفر کی۔ ذرا حوصلہ رکھو، حماد نے اسے چھیڑا۔ ممی جو کچھ لائی ہیں تمہارے گھر میں تو آ گیا ہے، دیکھ بھی لوگی۔ ہائے ہادی، مجھے کچھ ہو رہا ہے، جلدی دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی تو سب ہنس پڑے۔ بالآخر ڈبہ کھل گیا اور اس میں سے جو کچھ نکلا، مینی نے خوشی اور سرشاری سے چیخ ماری اور پھر ممی کے گلے میں پڑ گئی، باہیں ڈال دی اور ان کے گال پہ بوسہ دیا۔ حماد نے اسی وقت ان کی تصویر لے لی تھی۔ ڈبے میں چاندی کا ٹی سیٹ تھا۔ یہ سیٹ ممی کے جہیز کا تھا، اور جب مہرو لاہور گئی تھی تو اس سیٹ کی بہت تعریف کی تھی، بہت پسند آیا تھا اسے۔ خالص چاندی کا 3 پیس بھاری سا سیٹ تھا، بہت خوبصورت اور نایاب۔ مہرو نے ایک پیس کو اٹھا کر تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بار بار ممی کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے پتہ چلا تھا تمہیں قیمتی، خوبصورت اور پرانی نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے میں یہ سیٹ تمہارے لیے لائی ہوں۔ ممی، مہرو نے پھر ممی کے گردن میں بازو ڈال دیے۔ جی ممی، جب میں نے آپ کے ہاں یہ سیٹ دیکھا تو سچ کہو میرا دل بہت للچایا تھا، اور مجھے پتہ چل گیا تھا، تبھی میں نے یہ سیٹ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ممی، آپ تو دلوں کی بات جاننے لگی ہیں۔ مہرو نے پھر ان کے گال پر بوسہ دیا۔ بس، حماد مسرور لہجے میں بولے، اب مسکا لگانا بند کرو اور ازرا کی بھیجی ہوئی چیزیں بھی تو دیکھو۔ او ہاں، مہرو ڈبے میں برتن واپس رکھتے ہوئے بولی، وہ بھی دیں ممی۔ ممی اس کے لیے بوتیک سے ایک خوبصورت جوڑا لائی تھیں۔ ازرا نے بہت خوبصورت اور مہنگی آرٹیفیشل جیولری بھیجی تھی۔ پاپا نے ایک لفافہ دیا تھا جس میں 5000 کیش تھا۔ سب کی محبتیں اور پیار پا کر مہرو نہال ہو گئی۔ اس دن حماد نے اس کی کئی تصویریں بنائی تھیں۔ ایک تصویر چاندی کے سیٹ کے ساتھ بھی تھی جسے مہرو نے محبت سے ڈرائنگ کی کانسی پر سجا دیا تھا۔ تصویریں بہت تھیں، البم میں سلسلے وار لگی تھیں، خوبصورت لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں مقید کر رکھا تھا۔ حماد صفحے پر صفحہ پلٹتے رہے، کوئی تصویر یادوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیتی اور وہ دیر تک وہی تصویر دیکھتے رہتے۔ ہنی مون کی تصویریں تھیں، پہاڑی علاقوں کے خوبصورت پس منظر میں مہرو اور حماد کی تصویریں جو بے شمار تھیں۔ البم میں اس نے چند ہی لگائی تھیں۔ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جب بھی مہرو جاتی، حماد کیمرہ ساتھ رکھنا نہ بھولتے۔ پانی میں بھیگتی لہروں سے کھیلتی، حماد پر پانی کی چھینٹیں اڑاتی مہرو کی کئی ایک تصویریں البم میں لگی تھیں۔ گھر کے اندر خالہ کے گھر، سہیلیوں کے سنگ بھی تصویریں تھیں۔ چند ایک کا انتخاب اس نے کیا تھا اور البم میں سجا دیا تھا۔ البم کے آخری حصے میں اس کی نرسری میں کھینچی گئی تصویریں تھیں۔ کئی تصویروں میں وہ اور حماد اکٹھے تھے، کئی میں الگ الگ۔ مہرو کی بڑی نیچرل تصویریں تھیں، نرسری میں کہیں پھولوں پر جھکی، کہیں درختوں سے لپٹ کر کھڑی، کہیں پودوں کو ٹھیک کرتی۔ بہت اچھی اور پیاری تصویریں۔ یہ نرسری مہرو نے ہی بنائی تھی۔ اسے بنانے کا پس منظر حماد کی نظروں میں گھوم رہا تھا اور وہ اپنے ہی انداز میں مہرو کے متعلق سوچ رہے تھے۔ مہرو اکثر نگار کے معاملے میں جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ قصوروار ہے، اسی کی وجہ سے نگار ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کا ذکر کرتی، حماد اتنا ہی چڑھ جاتے اور جھلاتے، اور اب تو بار بار اس کا ذکر سن کر وہ غصے میں آنے لگے تھے۔ معمولی سی بات ہوتی اور وہ اشتعال میں آ جاتے، تب مہرو اور پریشان ہو جاتی۔ بزدل سی لڑکی ڈر جاتی اور پھر مہینوں اس کے سامنے نگار کا ذکر نہ کرتی، نہ ہی کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کرتی۔ حماد اس کے رویے سے خوش ہو جاتے، اسے خوب پیار کرتے، سیر و تفریح کے لیے اپنی مصروفیت زندگی میں سے بھی ٹائم نکالتے، لیکن جو چیز
دب جائے وہ کسی اور طریقے سے ابھر جاتی ہے۔ یہی حال بھی مینی کا بھی ہوا۔ بنیادی دکھ اپنی جگہ پر تھا جسے اس نے حماد کی خاطر دبا دیا تھا، لیکن وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک شام حماد لیب سے گھر آئے تو شریف نے بتایا، آپ کی دوست ڈاکٹر رضا آئے بیٹھے ہیں۔ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں۔ حماد خوش نظر آئے۔ بریف کیس شریف کو تھما کر ڈرائنگ روم کے بیرون دروازے کی طرف بڑھے۔ رضا حماد کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ رضا سائیکیٹرسٹ تھے، کراچی میں سیٹل ہو گئے تھے، پریکٹس خوب جم گئی تھی۔ کبھی کبھار حماد سے مل لیتے تھے یا حماد ہی انہیں فون کر لیتے تھے۔ دونوں کیریئرز میں اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ پہلے کی طرح روزمرہ مل نہیں پاتے تھے۔ لمبی لمبی میٹنگز کرنا اب ممکن نہ رہا تھا، پھر بھی دوستی قائم تھی۔ اس دفعہ انہیں ملے 3-4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اسی لیے حماد خوشی سے قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم میں آئے اور رضا سے لپٹ گئے۔ کہاں رہے آپ؟ کیسے خیال آ گیا آنے کا؟ بہت بے مروت ہو، وہ اس سے لپٹے لپٹے ایک ہی سانس میں کہہ رہے تھے۔ پروفیسر کے بچے خود کو جانے کیا سمجھ بیٹھے ہو، کبھی خیال آیا ہمارے ساتھ ملنے کا؟ رضا الگ ہو کر ان کا ہاتھ دباتے ہوئے بولے، بس دیکھ لو یار، صبح جاتا ہوں اور اس وقت لوٹتا ہوں۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری بھابھی اکثر تمہارا پوچھتی ہیں کہ حماد بھائی مینی بھابھی کو بھی ہمارے ہاں کیوں نہیں لے کر آئے۔ بھابھی کا گلہ حق بجانب ہے یار، کسی دن چکر لگانے آئیں گے۔ کچھ دیر دونوں خیر و عافیت دریافت کرتے رہے، پھر حماد بولے، کیسی جا رہی ہے پریکٹس؟ کتنے لوگوں کے دماغ درست کر چکے ہو؟ وہ ہنسے، بہت سو کے، اور اب تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ رضا ہنس پڑا۔ شریف سنہری ٹرے میں 2 گلاس کوک کے رکھے اندر آئے۔ اس نے پہلے ہی مہمان کو پھر حماد کو کوک پیش کی۔ شریف حماد گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، جی صاحب، بیگم صاحبہ سے کہو ڈاکٹر رضا آئے ہیں۔ حماد نے کہا، جی وہ تو گھر پر نہیں ہے، شریف نے بتایا۔ او ہاں، اس نے مجھے فون کیا تھا، اس کی سہیلی، ہاں لو پیو نا، وہ اپنی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ حماد کو یاد آیا، میں کلینک سے اٹھ کر سیدھا ہی ادھر آ رہا ہوں۔ رضا کوک کا گھونٹ لے کر بولے، خیال تھا ان سے ہی بات کروں گا۔ حماد نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ رضا قدر سنجیدہ ہو کر بولے، یار آج بھابھی کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھ سے شدید سر درد کا کہا تھا، دوائی مانگی تھی، بہت ڈپریس لگ رہی تھیں۔ مینی؟ ہاں، میں نے سوچا تھا ان سے بات بھی ہوگی ان کی ڈپریشن کے متعلق، اسی لیے سیدھا دفتر سے ادھر آ گیا۔ حماد اب بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے۔ رضا ہنس کر بولے، فکر کی کوئی بات نہیں، بعض اوقات انسان کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ ساختہ درد، پیٹ میں مروڑ یا اسی طرح کی سائیکالوجیکل پرابلمز کا حصہ ہیں۔ بھابھی نے پہلے بھی مجھ سے پیٹ میں مروڑ رہنے کی دوائی لینے کا پوچھا تھا۔ ان کی باتوں سے میں نے نوٹس کیا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کا ہوگا کیا؟ حماد پریشان ہوئے۔ ہونا کیا ہے یار، رضا مسکرا کر بولے، اتنی سنجیدہ بات نہیں ہے بھابھی کی ڈپریشن، یہ ڈپریشن ہوتا ہی ان لوگوں کو ہے جن کے پاس ڈپریشن ہونے کی فاضل وقت ہو، ورنہ ایک مصروف آدمی کی زندگی میں ان خصوصیات کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ حماد نے شکرمندی سے انہیں دیکھا، وہ بولا، میں نے کہا نا پریشان نہ ہو۔ دیکھو حماد، ایسے مریض فارغ بیٹھے رہتے ہیں تو انہیں طرح طرح کے خیال گھیر لیتے ہیں۔ ایسے مریض بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ منفی رجحانات کی طرف مائل ہوتے ہیں، منفی انداز میں سوچتے ہیں اور نتیجہ ہوتا ہے ڈپریشن۔ مگر رضا، اس کا علاج؟ بھابھی کو مصروف رکھو، ان کی ذہن کی منفی رجحانات کو مثبت کرنے کی کوشش کرو۔ وہ رکا، پھر بولا، بھابھی سے کہو کسی اسکول میں ملازمت کر لیں، مصروف ہو جائیں گی۔ حماد نے گہری سانس لی، پھر وہ دونوں کافی دیر یہی باتیں کرتے رہے۔ حماد نے مینی کی ذہنی پرابلم بھی اسے بتائی، نگار ہی وجہ تھی، اس کے ساتھ انبن ہونے کا قصہ سنایا۔ رضا کے ہاتھ صحیح کڑی آ گئی تھی، بس تم انہیں مصروف رکھو، کچھ نہ کچھ کرتی رہیں، ذہن بٹا رہے گا۔ ایسا نہ ہوا تو ان کی ٹینشن بڑھ کر تشویش بھی بن سکتی ہے۔ اب مسئلہ صرف مصروف رہنے کا تھا۔ رات مہرو واپس آئی تو قدر حشاش بشاش تھی، لیکن حماد خاصے فکر مند تھے، اسی لیے ڈاکٹر رضا کی آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تم نے ان سے شدید سر کی درد کی شکایت کی تھی، دوائی پوچھی تھی؟ ہاں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ حماد نے رضا سے جو بھی باتیں ہوئی تھیں اس سے کہہ سنائیں۔ وہ قدر جی پی کہ کہیں حماد ناراض ہی نہ ہو جائیں، لیکن وہ فکر مند تھے، ناراض نہیں۔
مینی نے اپنا سر ان کے کندھوں پر ڈال دیا اور بڑے لاڈ سے بولی، مصروف رہنے کا ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا ہے، میں بھی سوچتی ہوں کہ کام کروں، لیکن اسکول کی ملازمت میں نہیں کر سکتی، بندش مجھ سے نہیں ہوتی، شوق بھی نہیں مجھے پڑھانے کا، تو اور سوچوں گی ایک کام ہے میرے ذہن میں جو میری پسند کا بھی ہے اور مجھے خوب مصروف بھی رکھے گا، گھر پہ بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ وہ کیا کام؟ نرسری کا قیام۔ کیا؟ ہادی، ہماری ایک زمین جو بیکار پڑی ہے، جانتے ہو نا؟ ہاں، وہاں کبھی نرسری ہوا کرتی تھی، لیکن چچا قاسم کی جائیداد کے جھگڑے کی وجہ سے وہاں کام نہیں ہوا، بالکل اجاڑ ویران ہو گئی ہے۔ درخت تو بہت ہیں لیکن جھاڑ جھنکار ان سے بھی زیادہ، جنگلی اور خودرو پودے اگائے ہیں، آپ پھیل گئے ہیں، سرکنڈے جھاڑیاں، بے ترتیب بیلیں۔ میں چاہتی ہوں اس نرسری کو پھر سے آباد کروں۔ پھر کئی دن نرسری کی بات چلی، اس کے اچھے برے پہلو دیکھے گئے، مالیوں اور چوکیدار کے متعلق تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مینی نے یہ کام اپنی نگرانی میں کروا کے اجڑی ہوئی نرسری کو پھر سے باغ بہار بنانا شروع کر دیا تھا۔ حماد نے ڈاکٹر رضا سے بھی بات کی، یہ تو بہت اچھا ہے، تم بھابھی کو اس کام میں منہمک ہو جانے دو، پھر دیکھنا ڈپریشن ان سے کس طرح دور بھاگتی ہے، فوری طور پر کام شروع کروا دو۔ اور واقعی حماد اور مینی نے کام شروع کر دیا۔ مینی کو شروع میں تو حماد کی ضرورت تھی، اس لیے وہ کچھ وقت اسے دیتے رہتے۔ حماد نے مینی میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی، وہ اپنے سارے دکھ غم بھول کر نرسری میں لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سندلی رمق اور آنکھوں کی چمک میں زندگی مسکرا کر گزرنے لگی تھی، اور 6 ماہ کے اندر ہی مینی کی صحت قابل رشک ہو گئی تھی۔ نگار کا خیال اب بھی آتا تھا لیکن اتنی شدت سے نہیں۔ حماد نے صوفے کی پشت سے سر اٹھایا، البم بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اٹھنے ہی کو تھے کہ شریف آ گیا۔ صاحب، فیصل صاحب آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ ادھر ہی بھیج دو۔ وہ پھر صوفے میں تساہل میں بیٹھ گئے۔ اچھا، اور سنو جی، چائے وغیرہ بنا لوں گا صاحب، ساتھ بسکٹ اور کباب بنا لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ شریف واپس چلا گیا۔ حماد اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھے۔ بیڈ روم میں اب کیا دلچسپی رہ گئی تھی؟ مینی اسے خالی کر گئی تھی۔ ہاں، اس کی بڑی سی تصویر دیوار پر آویزہ تھی، اکثر اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچوں میں گم ہو جاتے تھے۔ فیصل نے اندر آتے ہی لائٹ جلا دی اور سلام کرنے کے بعد بولا، کیا اندھیرا کیے بیٹھے ہو؟ صرف 4 بجے ہیں۔ حماد نے وال کلاک دیکھتے ہوئے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اندھیرا کہاں، پردے جو گرا رکھے ہیں، فیصل بولا اور پھر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یار ان اندھیروں سے اب نکل بھی آؤ، بھابھی کو فوت ہوئے 6 ماہ ہو گئے لیکن تم ابھی تک سنبھل نہیں پائے، آخر کیا سوچتے ہو؟ سوچنے کا کیا کوئی فائدہ بھی ہے؟ حماد نے پھیکی سی مسکراہٹ سے فیصل کو دیکھا اور پھر پہلے سے انداز میں صوفے کی پشت پر سر ڈالتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولے، سوچنے کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں۔ پھر میرا ضمیر مجھ سے پوچھتا رہتا ہے کہ میں نے مینی سے انصاف کیا یا نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بولے، کیا کہہ رہے ہو؟ فیصل ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، کیسا انصاف؟ اوہ، وہ سیدھے ہو بیٹھے، جلدی سے بولے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی اوٹ پٹانگ سے سوچیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی۔ ہادی، میں تو حیران ہوں تمہاری بات سن کر، تم نے بھابھی کو جتنا چاہا سکھ دیا، اس میں کہاں گنجائش رہ جاتی ہے تم ایسی باتیں سوچو؟ بس ایسے ہی۔ حماد جبرن ہنسے، بھول جاؤ سب کچھ میرے دوست، مانا کہ قسمت نے تم پر بہت بڑا اور بھرپور وار کیا، لیکن سوچو تو رونے دھونے سے، آہ فغان کرنے سے، ٹوٹ پھوٹ کر بکھرنے سے کیا مہرو بھابھی واپس آ سکتی ہیں؟ نہیں تو پھر یہ بتاؤ۔ حماد نے سنبھل کر سیدھے ہوتے ہوئے فیصل کے زانوں پر ہاتھ مارا، کدھر سے آ رہے ہو؟ سمن نے پیغام دیا تھا، وہ پہنچانے بذات خود آیا ہوں۔ سمن بھابھی نے؟ ہاں۔ کیا؟ کل رات کھانے پر بلایا ہے تمہیں، اور وہ تمہاری پریشانی سے بہت زیادہ پریشان ہے، مجھ سے ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ میں تمہیں بہلایا کروں، حوصلہ دیا کروں۔ شکریہ بھابھی کا جو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ یار مہرو بھابھی کے مرنے کا اسے بے حد افسوس ہے، سہیلیاں تھیں نا، دونوں کچھ دیر یہی باتیں کرتے رہے۔ شریف چائے کی ٹرالی لے آیا۔ فیصل چائے بناتے ہوئے بولا، میں آج وکیل سے بھی ملا تھا وصیت کے متعلق۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ کر دے گا جو چیزیں تم نے کہی ہیں اس میں جمع۔ فیصل ان کی طرف پیالی بڑھاتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں؟ حماد نے پیالی پکڑی۔ بھابھی نے جائیداد تو بہن کے نام کر دی تھی، ٹھیک ہے ان کی اپنی چیز تھی، لیکن تم ان کی جیولری، نئے کپڑے اور قیمتی ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بھی وصیت میں کیوں لکھوانا چاہتے ہو؟ حماد نے پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا،
مینی نے تو شادی کے 4 ماہ بعد ہی اس کہہ دیا تھا۔ کیا؟ فیصل بسکٹ منہ میں ڈالتے ڈالتے رک گئے۔ ہاں فیصل، بہت پہلے مینی نے کہا تھا اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کی یہ چیزیں بھی نگار کو دے دی جائیں۔ لگتا ہے اسے علم تھا کہ وہ جیے گی نہیں۔ واقعی؟ کئی دن تو اس کا میں مذاق ہی اڑاتا رہا مرنے کے پروگرام کا، لیکن کیا پتا تھا وہ سچ مچ مر ہی جائے گی۔ حیرانی کی بات ہے، دونوں ویڈکٹ اور نفار کی باتیں کرتے اور نفار کی باتیں کرتے رہے۔ نگار امریکہ میں تھی، اس کے واپس آنے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس صورت میں وصیت کا کیا کیا جائے؟ کیا اسے امریکہ بھیج دیا جائے؟ دونوں سوچنے لگے۔ طے پایا کہ وکیل ہی سے مشورہ کیا جائے اور خالہ کو بھی اس معاملے میں اعتماد میں لیا جائے۔ This is the end of the episode. باقی سنیے آئندہ۔